ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ تفسیر صراط الجنان یعنی جب تم لوگوں کے لیے کوئی چیز ناپو یا تولو تو انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو اور اس چیز کا وزن کم نہ کرو۔ ناپ تول میں انصاف کرنے کا حکم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور جب ماپ کرو تو پورا ماپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اے لوگوں، ناپ پورا کرو اور ناپ تول کو گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ اور بالکل درست ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اور کم ناپنے تولنے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسروں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے؟ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، جب تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان باتوں کو پاؤ۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام اعلانیہ ہونے لگ جائیں تو ان میں طاعون اور وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو ان پر قحط اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور بادشاہ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے۔ اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے غیروں میں سے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے تو وہ ان کا مال وغیرہ چھین لیتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جب مسلمان حکمران اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ لیتے ہیں اور کچھ چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اختلاف پیدا فرما دیتا ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس نے مخلوق کے لیے زمین رکھی، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں پھل میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر صراط الجنان، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس نے مخلوق کے لیے زمین رکھی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا جو اس میں رہتی اور بستی ہے تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور فائدے اٹھائیں۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ، اس میں پھل میوے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند وہ منافع بیان فرمائے ہیں جو اس نے مخلوق کے لیے زمین میں پیدا فرمائے ہیں۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین میں بے شمار اقسام کے پھل میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں جن میں بہت برکت ہے، اور بھوسے والا اناج جیسے گندم اور جو وغیرہ پیدا فرمایا ہے۔ بھوسے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اناج دیر تک محفوظ رہے گا، اور جب تم اناج استعمال کر لو تو وہ بھوسا تمہارے جانوروں کے چارے میں کام آئے گا، اور زمین میں طرح طرح کے خوشبودار پھول پیدا فرمائے تاکہ ان کی خوشبو سونگھ کر تمہیں فرحت حاصل ہو اور وہ پھول تمہاری زیب و زینت میں کام آئیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن و انس کے گروہ، جو نعمتیں تمہارے سامنے بیان کی گئیں ان میں سے تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس سورہ مبارکہ میں یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
31 بار آئی ہے، اور اس صورت میں بار بار نعمتوں کا ذکر فرما کر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہدایت اور نصیحت کرنے کا بہترین اسلوب ہے، اور اس اسلوب کو اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سننے والے کے نفس کو تنبیہ ہو اور اسے اپنے جرم اور کوتاہی کا حال معلوم ہو جائے کہ اس نے کس قدر نعمتوں کو جھٹلایا ہے، اور اسے اپنے کرتوتوں پر شرم آئے، اور اس طرح وہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور فرما برداری کرنے کی طرف مائل ہو، اور یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس تشریف لائے اور ان کے سامنے سورہ رحمان شروع سے آخر تک پڑھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ سورت سن کر خاموش رہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ سورت جنات کو سنائی تو انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا۔ جب میں یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے، اے ہمارے رب عز و جل، ہم تیری کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔